نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ایک مزید حق اور ان کے اور بھی حقوق پر روشنی ڈالی ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہیں حلال نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے تم وارث بن جاؤ، زبردستی جبرن وارث بن جاؤ. اے ایمان والو یہ تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ جبرن، زبردستی، کرہا. ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو تو نے دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں وہ. وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. ممکن ہے کہ تمہیں وہ چیز پسند نہ آئے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھے. گفتگو کا پس منظر اور آیت کا شان نزول اور اس کے پیش نظر کچھ گفتگو یوں ہے کہ ایام فطرت میں، ایام جاہلیت میں لوگ عورتوں سے نکاح کرتے، پھر انہیں طلاق دیتے، پھر انہیں مکمل چھوڑتے نہیں، پھر نکاح کرتے، پھر طلاق دیتے. یعنی انہیں معلق رکھتے، نہ تو انہیں اپنا ہر دل عزیز بنا کر قریب رکھتے اور نہ ہی انہیں آزاد کرتے کہ وہ اپنی دوسری شادی کر کے اپنا گزر بسر کریں. ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو دوسرا کوئی اس سے جبرن نکاح کرتا، شادی کرتا، صرف اس لیے کہ اس کی وراثت کا یہ مالک ہو جائے، اس کے مال کا یہ وارث ہو جائے، اس کے وراثت کا یہ مالک ہو جائے. اور یہ طریقہ رائج تھا. اور تیسرا طریقہ یہ کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا، کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو یہ اس پر اپنا حق جتاتا، اس پر جبر اور ظلم کے تحت، ظلم کے ذریعے سے اسے کسی دوسرے سے شادی کرواتا، اس لیے کہ
اس کا مہر، اس عورت کا مہر یہ اس سے لے لے، ہاں اس کے شوہر سے، اس بات پر یہ بات طے کر کے تب اس کو دوسرے کے نکاح میں دیتا تھا کہ تمہارا مہر جو ملے گا وہ مجھے ملنا ہے، وہ میں لے لوں گا، وغیرہ وغیرہ، الگ الگ طریقے سے پہلے. جیسے ایام جاہلیت میں سنے نا، اس میں والدین کے حقوق میں لوگوں کے باپ جب ختم ہو جاتے تو بیٹے اتنے عیار ٹائپ کے تھے کہ وہ ماؤں کو سودا کر دیتے تھے، انہیں سرے بازار بیچ دیتے تھے، یا جبرن کسی کے نکاح میں جبرن دے دیتے تھے. ایسی بڑی بدترین رسمیں اس دور میں تھیں. تو اس ٹائپ کی رسمیں اس آیت کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسی رسمیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر عورتوں کی عزت اور ان کی پاک دامنی کا لحاظ کیا، اور ان پر ہونے والے ظلم اور ان پر ہونے والی سختیاں اور ان پر ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کیا ہے پروردگار عالم نے، ہے نا. ارشاد فرمایا میرے رب نے کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا ان سے تم لے لو. طلاق دیتے بھی تو آزاد نہ کرتے، چھوڑتے بھی تو آزاد نہ کرتے، کب تک؟ جب تک تم مہر نہ دے دو واپس مجھے، ایسا ہوتا تھا، یا مہر معاف نہ کروا دو. اب بہت بڑی بات نہیں ہے، کچھ ایسے ماحول، کچھ ایسی رسمیں ہمارے درمیان ہیں، پنپ رہی ہیں. بھائی مہر معاف کروا رہے ہیں لوگ، بڑی بے حسی ہے، مہر معاف کروایا جا رہا ہے، بدسلوکی کی جا رہی ہے اپنے جو ہے ہم سفر سے، ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، لتیڑنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا، مارنا، جبر کرنا، یہ سب مطلب یہ مرد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں پر حاکم ہیں، لیکن قرآن کریم نے جن الفاظ کے ساتھ انہیں حاکم بنایا ہے، اس انداز میں، اس نظریے سے ہم اپنے عورتوں پر حاکم نہیں. ہم اپنی بیویوں پر، ہم اپنی عورتوں پر جو حاکم ہیں وہ صرف اپنا روب، دبدبہ قائم کرنا، ڈانٹ پھٹکار بنائے رہنا، لتیڑے رہنا، بالکل ہاں بالکل ایک دم جو ہے سکون کی سانس نہ لینے دینا، ہم حاکم ہیں تمہارے. جبکہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس کا مفہوم کچھ الگ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ دینی احکام میں تم عورتوں کے حاکم ہو، ہے نا. تم قرآن پڑھو تو انہیں بھی پڑھاؤ، تم نماز پڑھو تو انہیں بھی پڑھواؤ، سمجھ رہے ہیں. آپ تعلیم بانٹو تو ان کو بھی تعلیم کا کچھ حصہ دو، انہیں بھی باتیں سکھاؤ، سمجھ رہے نا. اچھی باتوں میں انہیں نیکیوں کی طرف لے جانے میں تم عورتوں پر حاکم ہو. بیویوں کو مارنے پر تم حاکم نہیں ہو، پیٹنے پر تم حاکم نہیں. یہ نہیں کہ مطلب میں تمہارا حاکم ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں، مطلب جیسا چاہوں چمڑی کھینچ لوں، جب چاہوں تمہیں جو ہے ڈانٹ کے بھگا دوں، جا اپنے گھر بیٹھ، جب چاہ بھیج دیا، جا مائکے بیٹھ. مطلب یہ عجیب عجیب دستور اب ہمارے بھی معاشرے میں ہیں، ہمارے بھی کلچر میں یہ پنپ رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم. اور اسی ظلم کا خاتمہ کیا ہے شریعت نے 1400 سال پہلے. بڑے بڑے ظلم ہوتے تھے عورتوں کے ساتھ، ایسے بڑے بڑے ظلموں کا خاتمہ اور سختیوں کو مٹایا ہے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدیجہ
تم تو ہماری شریک سفر ہو، شریک زندگی ہو، تم چادر مانگتی ہو، یہ چادر نہیں، اگر تم کہو تو ہم اپنی جلدیں اتار کر تمہیں دے دیں۔ یہ ہیں عورتوں کے حقوق۔ تم ہماری شریک زندگی ہو، تم نے اسلام کی خدمت کی ہے، تمہارے مال سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا ہے، تم ایک کملی کی بات، ایک چادر کی بات کرتی ہو۔ تم کہو تو ہم اپنی جلدیں، اپنی کھال اتار کر تمہیں دے دیں۔ ایسی پاکیزہ محبت، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اپار سیما کی محبت سرکار نے اپنے بیویوں سے فرمایا ہے۔ یہ ایسے موسم میں کہا حضور نے جبکہ ظلم کا بازار گرم تھا، جبکہ عورتوں پر ظلم کرنا لوگوں کا شیوا بن چکا تھا۔ ایسے ماحول میں ایسی احادیثیں پیش ہو رہی ہیں، ایسی آیت کریمہ، ایسے گرم بازاری میں ایسی آیت کریمہ نازل کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ سمجھے؟ اس لیے نہ، بلکہ اگر دے رہے ہو طلاق تو انہیں آزاد کر دو، وہ اپنی دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسائیں، اپنی زندگی گزر بسر کریں۔ لیکن ایسا نہیں کرتے تھے۔ اسی کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے رد میں اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ پھر آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کر جائیں۔ ہاں، اگر عورت یقیناً بدکار نکل گئی تو پھر شریعت نے تمہارے لیے راستے کھول رکھے، بھئی تم انہیں طلاق دے دو، رکھنے کے لائق نہیں، ناکارہ ہے، بے حیا نکل گئیں، بدکار نکل گئیں، تو شریعت کے نے اصول قائم کیے، راہ کھولی ہے، اس راستے پر عمل کر جاؤ، انہیں آزاد کر دو، ہے نا؟ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، لیکن وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ سمجھے؟ تو پہلے کیا جملہ تھا؟ مگر اس صورت میں جبکہ وہ صریح بے حیائی کر جائیں، پھر اس کے بعد کہا اللہ نے کہ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ کیا مطلب وہ عورتیں اگر نکارہ نہ نکلیں، بدکار نہ نکل جائیں، شوہر کی نافرمانی نہ کرتی ہوں، اس کی اور اس کے گھر والوں کی ایذا اور بد زبانی ان سے نہ کرتی ہوں، حرام کاری وغیرہ ایسی کوئی جو ہے بد کرداری نہ کرتی ہو، کوئی ایسی اگر حالت ہو تو خلا چاہنے کی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں، تم ان سے مال لو اور انہیں آزاد کر دو۔ یعنی اگر وہ بدکار نکل گئی اور وہ ہٹنا بھی چاہتی ہے تو ان سے تم مال لے لو، جائز ہے، ان سے مال لو، خلا دو، وہ جائیں اپنی راہ۔ لیکن اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو وعاشروہن بالمعروف، سمجھے؟ بدکار نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، مکار نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو وعاشروہن بالمعروف، کھلانے پہلانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے معاملے میں ان سے اچھا سلوک کرو، کھلانے پلانے میں بھی، پہنانے اڑانے میں بھی، زوجیت کے امور میں بھی، ہے نا؟ جو احکام زوجیت ہوتے ہیں ان تمام میں وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی کوئی ایسا سلوک نہ کرو کہ جس سے انہیں یہ لگے کہ ایک طرفہ سلوک ہم سے کیا جاتا ہے پورے گھر میں، انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ پورے گھر میں یکجہتی اور ایک طرفہ معاملہ ہے، ہمیں الگ کر دیا جاتا ہے، سارا گھر الگ رہتا ہے۔ قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھے سلوک کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری زوجیت میں آئی ہیں، پرائی ہیں، کسی اور کی بیٹی ہیں، وہ تمہارے نکاح میں آئی ہیں،
ہے نا، تم پر اس کے نفقہ ہے، تم پر اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو لہذا اس کی خوشی اور اس کے غم میں مکمل طور سے تمہیں شریک رہنا ہے، اور اس کے دکھ درد کا جو ہے مداوا بننا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، پھر یہاں یہ نہیں، وہاں اوپر والا جملہ جو تھا اگر وہ بدکاریاں کر جائیں، کھلی بے حیائی کر جائیں، یہ ایک الگ جملہ ہے، لیکن یہ ایک الگ جملہ ہے، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، اتفاق سے جس بیوی سے نکاح ہوا اس کی صورت کم اچھی ہے، سانولی ہے، یا ہم سانولے ہیں بیوی کالی ہے، ہاں، یا کچھ ظاہری طور پہ جسم و جسمانیات کے اعتبار سے، صورت اور دیکھنے بھالنے کے اعتبار سے کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے، کچھ عیب ہے جو تمہیں پسند نہیں آ رہی، ایسے ظاہری نقوص کی بنیاد پر، ظاہری کمیوں کی بنیاد، نقائص کی بنیاد پر وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو۔ بڑی پیاری بات، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، بدخلقی یا صورت یا ناپسندیدگی ہونے کی وجہ اس طریقے سے کوئی اور وجہ ہو تو کہتے ہیں کہ صبر کر جاؤ، سبحان اللہ، صبر کر جاؤ، ہے نا، اور فوراً جدائی مت چاہو، جدائی میں اجلت نہ کرو، صبر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ بد صورت نکل گئیں، ہے نا، اخلاق میں کچھ کمی ہے، نیچر وائز کچھ مطلب ہم سے کم ہیں، تو اب انہیں جدا کرنے میں، ان سے جدائی میں جلدی ہرگز مت کرو۔ کیوں؟ معلوم ہے کچھ چیزیں یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بسا اوقات ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم فعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ تم انہیں ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بھلا ہو، وہ تمہارے حق میں وہ چیز اچھی ہو، تم انہیں ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ اور اس کے اپوزٹ بھی آئے تھے کہ قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جسے تم بہت چاہتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہت بری ہے، وہو شر لکم، وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو، کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر آنے والی، کوئی فساد لے کے آنے والی، کچھ نقصان دینے والی ہو، وہ چیز ایسی ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بدصورت نکل جائیں یا بد مزاج نکل جائیں یا اخلاق کے اچھے پیمانے پہ نہ ہو، کچھ بدخلقیاں ہوں ان کے اندر، تو گھبراؤ مت، صبر کرو۔ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کالی کلوٹی عورت سے اولاد اللہ اتنا خوبصورت دیتا ہے کہ وہ وقت کا امام بنتا ہے، سمجھ رہے نا، وہ وقت کا رہنما بنتا ہے، وقت کا پیشوا بنتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان دنوں تم ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کرو اور ان سے جو نتیجہ نکلے وہ تمہارے بڑھاپے میں کام آ جائے، ہے نا، جب کہ تم بے بس ہو، بے کس ہو، جب تمہارا کوئی سہارا نہ ہو، تو اسی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ وہ تمہارا مداوا بن جائے، وہ تمہارا حامی بن جائے، وہ تمہارا خدمتگار بن جائے، وہ تمہارا مطیع و فرما بردار نکلے، سمجھ رہے نا۔ تو ان سے جدائی میں عجلت نہ کرو، جلد بازی نہ کرو۔ یہ صرف ایک معاملہ نہیں، یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق میں بیان کر دیا ہے
اس طریقے سے زندگی کے ہمارے جتنے معاملات ہوتے ہیں ہمیں ان میں بھی غور کرنا چاہیے. کبھی کبھی کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جس میں بظاہر ہمیں مطلب کچھ خسارہ نظر آتا ہے, تو ہمیں اس میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ممکن ہے کہ اس خسارے کے بعد ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو. مثال کے طور پہ ہم نے اپنے مدرسے میں اگر کسی کو ٹیچر رکھا ہے, مدرس رکھا ہے, تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ پڑھاتا نہیں محنت سے, یا ایسا ہے ویسا ہے, لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ سارے نظام کو سنبھالے رہتا ہے, خارجی امور کی دیکھ بھال بہت اچھی کرتا ہے. بھئی کہاں دروازہ ٹوٹ رہا ہے, کہاں کھڑکی ٹوٹ رہی ہے, کہاں کی لائٹ بلب خراب ہے, کہاں پنکھے بند ہیں, کہاں کے نل ٹوٹا ہے, کہاں کی پائپ لائن چوک ہے, سارا نظام وہ دیکھ سنبھال رکھا ہے. تو اس کے صرف ایک پہلو کو نہ دیکھو, ایک پہلو کو دیکھ کر اسے جو ہے نکال نہ دو, بلکہ اسے کیا کرو, صبر کرو. کیونکہ ایک پہلو میں اگر نقصان ہے تو دوسرے پہلو میں کئی بھلائیاں ہیں, کئی بھلائیاں ہیں. کیا ہم اور آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق مکھی ہے, جس کے ایک پر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری رکھی ہے اور ایک پر شفا رکھی ہے. تو جب مکھیاں گر جائیں تو جلدی نہ کرو, انہیں پورا ڈبا دو اور ڈبو کر استعمال کر لو, کیونکہ وہ گرتی ہیں تو بیماری والے پر کے بل گرتی ہیں وہ مکھیاں. تو اب ایک پہلو ان کا اگر تکلیف دہ ہے تو دوسرا پہلو آرام دہ بھی تو ہے, سمجھے نا. تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں, تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو ایسا قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو, اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے. یہ انداز ہے قرآن کریم کہ قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑا درس ہے ہماری زندگی کے لیے. صرف مطلب یہ باب نکاح کی گفتگو نہیں ہے, یہ مضمون نکاح نہیں ہے صرف, اگرچہ مضمون نکاح میں بیان کیا گیا ہے, لیکن ہمارے زندگی کے اور بھی امور اس سے حل ہو سکتے ہیں, حل کیے جا سکتے ہیں, سمجھ رہے نا. تو صرف مثبت پہلو کو نہ دیکھا جائے, منفی پہلو کو بھی دیکھا جائے. صرف جو پہلو نظر آ رہا ہے اسی کو نہ دیکھا جائے, اس کے دوسرے پہلو, ڈھکے ہوئے پہلو کا بھی انتظار کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بلا شبہ یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ایک پہلو میں اگر دشواریاں ہیں تو دوسرے پہلو میں کئی گنا زیادہ بھلائیاں ہیں, سمجھ رہے نا. تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھے, یعنی نیک اولاد تمہیں دے دے, اس بدصورت عورت سے, اس کے بطن سے نیک اولاد دے دے. ممکن ہے, فاسا, یہ لفظ ممکن کا لایا ہے اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے نا, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے, یہ فطرت ہے کہ آم کے پیڑ سے آم نکلتا, پیپل کے پیڑ سے پیپل نکلتا, لیکن کبھی کبھی بڑے پرانے پیڑوں کے جڑوں سے دوسرے پیڑ بھی نکل جاتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ, دو چار شاخیں جہاں سے نکلی ہوں وہاں مٹی بھی جمتی ہو, پانی بھی آ کے جمتا ہو, تو کبھی کبھی دوسرا درخت وہیں سے نکلتا ہے. ہم دیہات کے ہم دیکھیں, سمجھے. یہ کیا ہے؟ فطرت تو یہ ہے کہ اس سے وہی نکلے, لیکن فاسا, ممکن ہے اللہ کی ذات کے لیے, ممکن ہے. بھائی اللہ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو آنکھ سنے اور کان دیکھے, وہ قادر مطلق ہے نا, وہ پیدا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اس میں اللہ تمہارے لیے بھلائی پیدا کر دے, یعنی اسی بدصورت عورت سے نیک اور ولد صالح عطا فرمائے تمہیں.
آگے دیکھیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اب دیکھیے ایک اور بدترین رسم کی تردید کی جا رہی ہے۔ ایام جاہلیت میں ایک اور بہت ہی بری رسم تھی، اسی سے ریلیٹیو، اسی سے متعلق۔ کیا ترجمہ دیکھیں آپ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، دوسری بیوی بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کچھ واپس نہ لو، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر کھلے گناہ سے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں یہ بھی ایک طریقہ تھا بیوی بدلنا۔ ایک سے آج نکاح کیا، طبیعت بھری، 10 دن 5 دن 20 دن اس کو طلاق دے دیا، ابھی وہ رجعت میں ہے، دوسرے سے نکاح کر لیا، اب اس سے بھی مال ہڑپا ہے، فائدہ بھی اٹھایا، اور جب جانے لگے اسے آزاد کرنے کی نوبت آئی تو کہتا ہے مال دو، مال دو، تب چھوڑے ہی نہیں، اور دوسری سے ادھر کر لیا۔ پھر ایسے چند دن گزرے، پھر ایسے چند دن گزرے، پھر وہی تاریخ دہرائے، پھر وہی طریقہ اپنائے، پھر چند دن گزر جائیں، پھر وہی تاریخ دہرائے، پھر وہی طریقہ اپنائے۔ یہ بڑی بدترین رسم تھی، بہت ہی برا رسم تھا کہ تبادلہ زوج، بیویوں کا تبادلہ کرنا طبیعت کے مطابق، طبیعت کے مطابق، اور اس میں جو انہیں مہر دے رکھا ہے یا جو کچھ انہیں مال دے رکھا ہے، جب انہیں چھوڑتا تو تب تک نہ چھوڑتا جب تک ان سے لے نہ لیتا۔ اب وہ بے کس، بے بس، بے سہارا، کہاں جائے گی وہ عورت؟ کہاں جائے گی وہ عورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بری رسم کا بھی خاتمہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز ان سے وہ مال واپس نہ لو، جب انہیں چھوڑ رہے ہو تو مکمل طور سے انہیں آزاد کر دو تاکہ وہ انہی مال کے ذریعے کچھ دن رہیں، گزر بسر کریں، پھر اپنا نکاح کریں اور دوسرا گھر بنائیں۔ یہ اب لوگ اصل میں لوگ قرآن کریم کو پڑھے نہیں، جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور لوگ سیدھا اسلام پر بلیم کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو قید کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام سے زیادہ عورتوں کو عزت کسی نے بخشا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اسلام کی حقانیت میں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرمایا ہے کس قدر، یہ روشن بیان ہے۔ ایسی کئی آیتیں مل جائیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق اور ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کا مکمل ذکر فرمایا ہے، اور حضور نے بھی اس کا لحاظ فرمایا ہے۔ جا بجا متعدد بے شمار احادیث کریمہ ان بابوں پر، ان چیپٹرز پر، ان مضمون پر بے شمار احادیث کریمہ مل جائیں گے کہ بھئی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ظلم کا بالکل خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جائے یا بدسلوکی کی جائے، کسی طرح کی بھی، کسی طرح کی بدسلوکی نہ کی جائے۔ وہی یہاں بھی وہی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر؟ ان پر نہیں چھوٹتی نہ تو تہمت لگاتے کہ اس نے ایسا کر لیا، اس نے منہ کالا کر لیا، اب ہم اسے نہیں رکھیں گے۔ اب وہ عورت بیچاری کیا کرے؟ وہ اس کے ماتحت ہے، وہ اس کی نکاح میں ہے، کیا کرے؟ منہ چھپاتی پھرے، تہمت باندھ دیا، اب کیا کرے؟ مجبوراً مال دے گی۔ بھئی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ مجبور ہو کر اسے مال دے گی، مال دے کر اس سے چھٹکارا لے گی، اور یہ بدتمیز آدمی وہی چاہتا ہی ہے، یہ چاہتا ہی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اپنی اہلیاؤں سے، اپنی بیویوں سے مال لیتے ہو تہمت لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ بے حیا ہو، بے حس ہو۔
پھٹکار لگائی ہے قرآن کریم نے ایسے مردوں پر جو مرد حضرات اپنی جو ہے بیویوں کی پاک دامنی کا لحاظ نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کیوں کر واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پرواہ ہو لیا۔ ہاں بے پردہ ہی ہونا چاہیے، الف بھی لگی ہے یہاں پہ، اس میں الف بھی لگی ہے، اور بے پرواہ ہونے میں بھی گنجائش ہے۔ گنجائش یہ ہے کہ تم اس سے بے پرواہ ہو گئے، وہ تم سے بے پرواہ ہو گئی، ہے نا، اس کو تم سے کوئی پردہ نہیں۔ اس کی تشریح یہی ہو جائے گی پھر سے کہ وہ تم سے بے پرواہ ہو گئی اور تم اس سے بے پرواہ ہو گئے۔ بے پرواہی میں ہی ہے نا بھائی، اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں ہوں، میری اہلیہ ہے، تو یہاں الف بھی لگایا انہوں نے، ورنہ درست بے پردہ ہی ہونا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے گاڑھا عہد لے چکے، سمجھے، وَأَخَذْنَا، تم سے وہ گاڑھا عہد لے چکی ہیں۔ کس بات کا؟ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، سمجھے، یا تو پھر انہیں بھلائی کے ساتھ روکے رکھنا یا نیک سلوکی کے ساتھ آزاد کر دینا ہے، اس بات کا وعدہ لیا گیا ہے۔ تو اب یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ خلوت صحیحہ سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ جب مہر مؤکد ہو گیا تو اب مال کیوں کر واپس لے رہے ہو؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانا ہے نا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، اور کیوں کر اسے تم واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے وہ بے پردہ ہو لیا، تم میں ایک دوسرے کے سامنے تم دونوں نے وہ بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکیں۔ ٹھیک، تو اب اس کے آگے محرمات کا بیان ہے، یعنی مفہوماً یہ ہے کہ جس مال کو دے کر تم نے سودا خرید لیا ہے، اب وہ سودا استعمال کر لیا ہے، تو اب وہ مال تم واپس کرنے کے وقت اب ضروری نہیں کہ وہ مال اسی کیفیت میں ہو اور پھر تم اس سے وہی پیسہ واپس لے لو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر نکاح ہوا ہے اور خلوت پائی ہی نہیں گئی ہے، فوراً طلاق ہو گیا ہے، تو پورا مہر واپس، پھر کوئی بات ہی نہیں، چونکہ خلوت پائی ہی نہیں گئی نا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نکاح ہو گیا ہے، خلوت پائی گئی، اگرچہ جماع نہ پایا گیا تو مہر آدھا ہو جائے گا، اور اگر جماع پایا گیا، مباشرت پائی گئی، تو اب کس بات کا مال، اب کیسا پیسہ، تو کیسے لوگے تم؟ وہی تہمت لگا کر، برائیوں کے ذریعے، گناہ کے ذریعے۔ یہ بدترین طریقہ رہا ہے ایام جاہلیت میں، اسی کا خاتمہ اسلام نے کیا ہے۔ ایسے تمام بری رسموں کو اسلام نے مٹایا ہے 1450 سال پہلے، اور الحمدللہ اس کا اثر آج تک باقی ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس کا لحاظ ہے، کہیں کہیں معاشرے میں یہ برائیاں کہیں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برائیوں کو خاتمہ فرمائے، مزید ہمارے معاشرے کے بچوں کو ایسی سمجھ عطا فرمائے، اور معاشرے کے نوجوانوں کو چاہیے بھی کہ وہ حقوق زوجین کے تعلق سے صحیح مسائل سے وابستگی حاصل کریں۔ ضرورت بھی اس بات کی ہے، کیا ہے ہمارا کلچر اس بارے میں بہت پیچھے ہے اصل میں، تھوڑا سا گرما گرمی ہوئی جیلو، تھوڑا سا گرما گرمی، تھوڑی سی جو ہے انبن ہوئی جیلو، یہ مطلب جہالت کی اعلیٰ درجے کی حماقت ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے
ایسی جہالتوں سے اور ایسے معاشرے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. اور کی گئی ان تمام پاکیزہ باتوں پر ہم کو، ہمارے سامعین کو اور ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.